یہ بات اس دور کی ہے جب اس دنیا میں اچھائی سے برائی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، لوگ کفر کرنے لگے، گناہ کرنے لگے اور شرک عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن پھر بھی کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور بہت سے لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کافی محنت کی، تبلیغ کی اور لوگوں کو پرسنلی اور پرائیویٹلی ہر طرح سے سمجھاتے رہے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اب آپ جتنے بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی بھی اور ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ ان لوگ کے لیے غمگین ہونا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک بڑی سی کشتی تیار کرنے کا حکم آیا۔ نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کشتی کیسے بنتی ہے۔ پھر انہوں نے بہت سے پیڑ اگائے، بہت سے درخت اگائے، پھر لکڑیاں کاٹی اور جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کری۔ اس کشتی کو بنانے میں قریباً 100 سال لگ گئے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے یہ نیچے سے بند تھی ویسے ہی اوپر سے بھی یہ بند، تاکہ برسات کے پانی سے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اس زمین پہ جتنے بھی جانور ان کا جوڑا جوڑا اس کشتی پہ سوار کر لو۔ اور پھر جب سب لوگ اس کشتی پہ سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی پانی بڑھنے لگا اور ایک سیلاب آ گیا، اور پھر پوری دنیا پانی میں دھیرے 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 ڈوبتی چلی گئی۔ بس یہ کشتی تھی جو تیرتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ کشتی بلندی سے پانی میں تیرتی رہی، اور دنیا میں جتنے بھی انسان، جانور، درخت، سب جتنا بھی کچھ موجود تھا سب ختم ہو گیا۔ اگر باقی رہا تو صرف یہ کشتی والے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے حکم سے جب طوفان رکا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو نگل جائے، اور زمین پانی کو نگل گئی اور خشک ہو گئی۔ پھر وہ کشتی جا کے ایک پہاڑ پہ رکی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ لوگ سلامتی سے اتر جائیے کشتی سے، اور آپ لوگوں کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد یہاں سے انسان کی جتنی بھی نسلیں پیدا ہوئیں وہ سب نوح علیہ السلام کی نسلیں ہیں، اور جتنے بھی جانوروں کی نسلیں بھی انہی جانوروں سے پھر پیدا ہوئی دنیا میں۔ نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو ریسرچرز نے ترکی میں ڈھونڈ نکالا ہے، اور سارے ایویڈنسز ہیں کہ یہ ایک سچا قصہ ہے۔ تو یہ کہانی ہے طوفان نوح کی، جسے سن کر ہم لوگ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایک نیک انسان بننا چاہیے۔ شکریہ۔